ویلکم، خوش آمدید، اہلاً و سہلاً۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں تو اللہ کے نام سے جو نہایت ہی رحم والا ہے، جو نہایت ہی رحم والا ہے۔ ہمارے ہر کام کی ابتدا جو ہے بسم اللہ سے ہوتی ہے۔ جس کام میں کو بھی شروع کرنے سے قبل پہلے ہم لوگ بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد اس میں شامل حال ہو جاتی ہے اور برکتیں اس میں ہم لوگوں کو ملنے لگتی ہیں۔ اس لیے کوشش کریے کہ جو بھی کوئی کام کرے دنیا کا، اسے اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی اسٹارٹ کرے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ، یعنی بائی گاڈ گریس، ایشور کی کرپا سے۔ آج میں آپ کو ایک اللہ تبارک تعالیٰ کے تو شریف یا باعث کے بارے میں بتاؤں گا۔ یا باعث جو ہے اللہ تبارک کریم کا بہت پیارا نام ہے۔ اللہ کے سارے نام پیارے پیارے اس کے ہیں، میرے رب کے بڑا مہربان بادشاہ ہے، وہ بہت ہی مہربان بادشاہ ہے۔ وہ سب کی سن لیا کرتا ہے بے شک، ہر آنسو چن لیا کرتا ہے بے شک، اور ظلم تو ہم اپنے اوپر خود ہی کرتے ہیں۔ خدا بندہ خدایا، خود ہم نے اپنے اوپر ظلم اٹھایا۔ یہ سب وہ آیات قرآنی کا منظوم ترجمہ ہے، منظوم یعنی کویتا میں ہے، اور بہت سی ہیں، میں پھر کبھی انشاءاللہ بتاؤں گا۔ یا باعثوں کا مطلب ہے مردوں کو زندہ کرنے والا، اور ہم لوگوں کا ایمان ہے بے شک وہ رحمان الرحیم ہم کو پانی کے گندے، ناپاک اور بے جان قطرے سے پیدا کرتا ہے، پالتا پوستا ہے، ہمیں ماں باپ دیتا ہے، گھر دیتا ہے، چھت دیتا ہے، پال پوس کے بڑا کرتا ہے، اور ہم ساری دنیا بھی بڑے بڑے معاملات میں اپنے نام پیدا کرتے ہیں، صحت اپنے جو بھی ہے جس طرح سے بھی ہوتا ہے زندگی گزارتے ہو، پھر ایک دن موت میں آ کے اب دنیا کے معاملات کو ختم کر دیتی ہے۔ مگر اس کے بعد بھی ہمارا ایمان یہ ہے کہ ایک دن قیامت والے دن وہ ہمیں پھر زندہ کرے گا یقیناً۔ یا باعث مردوں کو زندہ کرنے والا، تو سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اللہ کے ہر نام نامی پہ ہمارا ایمان ہے اور یقین ہے اور اعتماد ہے، وشواس ہے 100% والا۔ مگر یہ کہ اس میں تو یہ تو بہت ہی اسپیشل ہوا، جو مردوں کو زندہ کرتا ہے وہ کتنا مہربان بادشاہ ہوگا۔ اب اس میں ناوکار لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ مارتا بھی ہے، تو وہ مارنا تو یہ تو دنیا کا جو اس نے وہ بنایا، نظام بنایا ہے، اس نظام کے تحت مارنا بھی ضروری ہے، تو اس میں ہم اسے ظالم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ قانون ہے، فطرت ہے، وہ من نہیں ہے۔ اگر سارے ہی لوگ زندہ ہی رہتے، مستقل موت نہیں آتی، تو دنیا کا کیا حال ہوتا، مکانوں کا کیا حال ہوتا، بستیوں کا کیا حال ہوتا، اس بات کو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو بہرحال یا باعث ہو یہ جو ہے بے انتہا جلالی ہے، اس لیے جب بھی آپ اس کے لیے اس کا عمل کریں، زکوٰۃ دینے کے لیے بیٹھے، تو ساتھ میں ایک گلاس پانی ضرور رکھیے گا۔ تسبیح کو کئی بار آپ اس پانی میں بھگو لیجیے گا، ورنہ ہاتھ کو سیدھے، ہاتھ کی چند انگلیوں کو بھگو کے اپنے ماتھے پہ اور سینے پہ اور چہرے پہ لگاتے رہیے گا، ٹھیک۔ اور انتر اس کا بعد یہ اسم شریف جو ہے لوگوں میں نئی جان، نئی روح پھونکنے کے لیے، نئی پاور پیدا کرنے کے لیے بے انتہا کامیاب ترین ہے۔ یعنی کوئی شخص جو ہے بڑا بزدل ہے، کوئی شخص جو ہے فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، کوئی شخص صحیح فیصلے نہیں کر پاتا، ڈرتا رہتا ہے، اس کے لیے اس اسم کا نقش اور اس نقش کو، اس کا اسم پڑھ کے دینا جو ہے وہ بہت مفید ہوتا ہے۔ جس شخص کے لیے عمل کرا جائے گا وہ اس کی یہ عادتیں چھوٹ جائیں گی۔ اگر کوئی شخص کتنی برائیوں میں مبتلا ہے، شراب پیتا ہے، عیاشی کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور دیگر قسم کی برائیاں کرتا ہے، ایک دوسرے سے حسد رکھتا ہے، جلتا ہے، مکاری کی باتیں کرتا ہے، یعنی مکار آدمی، بگڑا ہوا آدمی، غلط آدمی، جو آج کل کے زمانے میں تو بہت ہی اچھا سمجھا جاتا ہے، اللہ معاف کرے، اس کے لیے اگر آپ یہ عمل کریں گے، اس کا کوئی بھی عمل کریں گے، اس کا پانی پڑھ کے دیں گے، اس کے اوپر دم کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی بہت جلدی وہ اس کی ساری بری عادتیں ختم ہو جائیں گی۔ آدمی کے علاوہ جیسے آپ کے بچوں میں بھی اگر کوئی بری عادت ہے، آپ کے ملنے والوں میں کوئی بری عادت ہے، تو تب بھی اسے آپ پڑھیے۔ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب اس ٹائپ کا آدمی سوتا ہو اور آپ کا نزدیکی آدمی ہو، تو اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر 801 بار خود پڑھ لیجیے گا۔
پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دیجیے۔ اگر اب وہ شخص خود چاہتا ہے ان برائیوں سے بچنا تو اپنے آپ ہی لیٹ کر اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے 801 بار پڑھ لیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی ساری برائیاں چھوٹ جائیں گی۔ کوئی آدمی بہت ڈرتا ہے، کہیں خوف زدہ رہتا ہے، اس کا خوف بھی دور ہو جائے گا، ڈر بھی دور ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ کوئی مطلب کس ٹائپ کی جو بھی کمزوریوں والی باتیں ہیں اور غلط باتیں جو ہے وہ اس قسم کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہت جلد دور فرما دیتا ہے۔ 101 بار اگر سوتے وقت آپ اسے پڑھیں تو آپ کی ساری پریشانیاں خود بخود دور ہو جائیں گی۔ پیسہ بڑھانے کے لیے، پیسے میں برکت پیدا کرنے کے لیے بھی اس کا عمل بہت ہی ضروری اور بہت ہی اچھا اور تیر بادف ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے جو ہے آپ لوگ کو ویسے ہی آپ پڑھتے رہیے۔ کوئی جیسے دبو ہے، بہت ڈرپوک ٹائپ کا ہے، اس کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے۔ اور اس ٹائپ کے لوگ جو جیسے سماج سے کٹ کے رہنا چاہتے ہیں، سماج میں بات نہیں کرتے، گھبراتے رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ جو ہے ان کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے۔ ہمت پیدا کرنے کے لیے تو اس کا جواب ہی نہیں ہے۔ جو بھی جتنے بھی کمزور دل کے لوگ ہیں ان کے جو جن کی ذہنی صورت سے جو بیمار، ذہنی صورت سے بیمار یا دلی صورت سے بیمار ہیں، ان کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ ساری روحانی آتما کی اور شاریرک اور دنیا کی ساری ہی روحانی، جسمانی اور دنیاوی دیگر پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے بھی اس کا جواب نہیں ہے۔ مطلب اس سے زیادہ بہترین عمل آپ کو ملے گا نہیں۔ یا 22 کو اگر آپ پڑھیں گے مستقل تو اس کے زیادہ بہتر آپ کو کوئی دوسرا عمل، دیگر عمل نہیں ملے گا۔ اس کا پانی پہ دم کر کے آپ اسے دیجیے، یعنی پانی پہ پھونک کے دیجیے، مریض کے لیے پلائیے، اس کے اوپر ڈائریکٹ اس کے اوپر پھونک ماریے، اس کا نقش بنا کے دیجیے اور 538 بار اسے پڑھیے تو آپ کو بہت اچھی چیزیں اللہ تعالیٰ دکھائے گا۔ آپ کے دل میں بھی خوف وغیرہ جو ہے، جیسے مان لیجیے لوگ بہت صحیح بھی ڈرتے ہیں تو اس کے لیے بھی پڑھیے۔ مطلب ڈر، خوف، حرص، ہوس، لالچ، بد کرداری، دنیا کے تمام گناہوں سے بچانے کے لیے اس سے زیادہ بہتر عمل نہیں ہے۔ جیسے پڑھیے، اس کا نقش میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس نقش کو آپ اپنے محفوظ کر لیجیے، یہ نقش لیجیے اور نقش کو محفوظ کر لیجیے گا، دیجیے گا، ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے بہت فائدہ ہوگا، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ خوب اچھی طرح سے رکھ لیں، محفوظ کر لیں۔ ایک بس یہ سمجھ لیجیے کوزے میں ایک چھوٹے سے لفظ میں اللہ تعالیٰ نے وہ طاقتیں اور وہ پاورز عطا فرما دی ہیں جس کا ہم اور آپ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ اگر لوگ آپ کے بہت دشمن ہیں اور آپ کی بات نہیں مانتے ہیں، آپ کو برا سمجھتے ہیں، فضول میں برائیاں اگر آپ نہیں بھی کرتے ہیں تب بھی، اور دنیاوی طور پر مطلب وہ لوگ آپ سے ناگواری کا اظہار کرتے ہیں یا آپ کو پسند نہیں کرتے، تب بھی اس کا عمل جو ہے آپ کے لیے بے انتہا مفید ہے۔ اس کا نقش گلے میں ڈالنے کو دیا جا سکتا ہے یا سیدھے ہاتھ کے بازو میں باندھنے کے لیے دیا جا سکتا ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ میں آپ سب پر سلامتی بھیجتا ہوں۔ سلامتی کا مطلب ہے کہ آپ لوگ اچھے رہیں، بہتر رہیں، یعنی جس طرح کی عربی میں ہم کہیں کہ السلام علیکم، تو اس کا مطلب یہ ہے تم پر سلامتی ہو، تم سلامت رہو، تمہارے پڑوسی سلامت رہیں، گھر والے سلامت رہیں، خاندان والے سلامت رہیں، آپ کی بستی والے سلامت رہیں، شہر والے سلامت رہیں، ہمارا ملک کا ہر شخص سلامت رہے، ہمارا ملک سلامت رہے۔ یہ میری دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہر برائی سے، ہر ذلت سے، ہر قلت سے، ہر بلا سے، ہر وبا سے محفوظ فرما دے اور نیکی کرنے کے لیے آپ سب کو، ہم سب کو بہت لمبی عمر عطا فرمائے۔ زمانہ بہت ہی خراب آ چکا ہے۔ بات کو بڑھانے کے لیے جیسے داڑھی والے حضرات، بڑے بڑے مفتیان، بڑے بڑے مولوی، جن کی داڑھیاں دیکھ کے اور جن کا چہرہ دیکھ کر ہی آدمی سوچتا ہے کہ یہ بڑے مبارک اور بڑے اچھے لوگ ہیں، وہ باتوں کو بڑھاتے ہیں۔ کسی بھی عمل کو بتانے سے پہلے اس میں اتنی تمہید، اتنی پرستاونا کریں گے کہ سننے والا
بور ہو جاتا ہے، اور اصلی مقصد ان کا ختم ہو جاتا ہے. ان کا مقصد صرف جو ہوتا ہے اپنے سبسکرائبرز بڑھانا ہوتا ہے، لوگوں کو مرعوب کرنا ہوتا ہے. اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ میرے ساتھ ایسا کوئی مقصد نہیں ہے. میں صرف ایک صحیح بات، سچا راستہ آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ چاہیں تو اس سے فائدہ اٹھائیں. چراغ ہم نے جلایا تو ہے مگر ہے دوست، ہوا اسے جو زمانے کی سازگار آئے. ٹھیک، انشاء اللہ تعالیٰ بہت جلد پھر ملاقات ہوتی ہے کسی ایک دوسرے کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ رکھے، حفاظت فرمائے. اللہ حافظ. میرے لیے دعا فرمائے. فی امان اللہ.